اور ان کی تمام صاحبزادگان کی جانب سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں ایک مرتبہ اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے ذرا ہاتھ اٹھا کے سارے کہیں گے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا جو غلام بیٹھا ہے، امیر اہل سنت کا جو چاہنے والا بیٹھا ہے، دونوں ہاتھ اٹھائے گا ذرا کہے گا سبحان اللہ۔ آواز بڑی کم ہے، دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، مل کے ذرا سارے کہیں گے ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے ایمان کا جز ہے اطاعت چار یاروں کی، سارے کہیں گے ذرا سبحان اللہ۔ دو اشعار منقبت کے شان فاروق اعظم کے، اس کے ساتھ خلافہ صاحب کی خدمت میں مائک پیش کر رہا ہوں بطور سبق اور بطور دعا لینے کے لیے۔ میرے ایمان کا جز ہے اطاعت چار یاروں کی، جو ہم تک دین پہنچا ہے عنایت چار یاروں کی۔ میرے آقا کے پہلے خلیفہ، اسلام کے پہلے خلیفہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ میرے آقا کے جانشین جناب حضرت عمر فاروق ہیں، اسلام کے تیسرے خلیفہ میرے آقا کے جانشین جناب حضرت عثمان غنی ہیں، اسلام کے چوتھے خلیفہ میرے آقا کے جانشین جناب حضرت مولا علی ہیں۔ میرے ایمان کا جز ہے اطاعت چار یاروں کی، جو ہم تک دین پہنچا ہے عنایت چار یاروں کی۔ آج جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ حاضری کے آخری اشعار کو پڑھ رہا ہوں، چشمے نبی کا تارا فاروق ہے ہمارا۔ آپ سارے کہیں گے سبحان اللہ۔ ارے چشمے نبی کا تارا فاروق ہے ہمارا۔ آپ کہیں گے اہل اسٹیج اہل پنڈال میں نہیں کر رہا، چشمے نبی کا تارا فاروق ہے۔ آواز آئے آواز آئے، چشمے نبی کا تارا فاروق ہے ہمارا، اسلام نے پکارا فاروق ہے ہمارا۔ ارے مانگ کر لیا ہے رب سے میرے نبی نے، مانگ کر لیا ہے ہر صحابی مرید مصطفیٰ ہے، لیکن جناب عمر مراد مصطفیٰ ہے۔ مانگ کر لیا ہے رب سے میرے نبی نے، ارے رب کو ہے جو پیارا فاروق ہے ہمارا۔ اور آخری شعر سے پہلا یہ شعر ہے، بڑی توجہ کے ساتھ آپ سب کی بڑی توجہ سبحان اللہ کی صورت میں چاہیے۔ ڈرتا تھا سائے سے وہ اور یہ نام سے ہے جلتے، ڈرتا تھا سائے سے وہ یہ نام سے ہے جلتے، ڈرتا تھا سائے سے وہ یہ نام سے ہے جلتے، دشمن پہ چلتا آ رہا فاروق ہے ہمارا، فاروق ہے ہمارا۔ مولا علی کو جس پر ہے ناز وہ عمر ہے۔ ایک سارے کو سبحان اللہ۔ مولا علی کو جس پر ہے ناز وہ عمر ہے، پر منکر کو کب گوارا فاروق ہے ہمارا۔ حضرات آخری اعلان 13 اگست بروز ہفتہ بعد اس نماز عشاء ملت روڈ حجویری ٹاؤن ہاتھ باؤ چوک عیدگاہ ابرسریاں والی میں سالانہ نقش لسانی کانفرنس کا اہتمام ہے۔ میرے پیر مرشد حضور قبلہ عالم پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شیرازی آپ تشریف لاریں۔ خصوصی خطاب علامہ خادم حسین خورشید صاحب، علامہ عبدالحمید صاحب چشتی سیالکوٹ، علامہ مفتی حسن رضوی صاحب لاہور سے آپ تشریف لاریں۔ 13 اگست بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء ملت روڈ حق بہو چوک سبھی بار اس عظیم الشان نقش لسانی کانفرنس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ حضرت علامہ مولانا جناب مفتی محمد صبر عباس عطاری صاحب تشریف لا کر اپنے خطاب کے شرف حاصل فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔
وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ بزم پاک میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر انتظامیہ محفل مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جملہ حاضرین و سامعین بھی سعادت مندیوں کا نشان لے کر حاضر ہیں۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کو دنیا اور آخرت کی وہ برکات جو ہمارے لائق ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ حضور ساقی ملت، جن کی آواز پورے پاکستان میں تقریباً نصف صدی سے گونج رہی ہے، آپ نے یہاں پر اس علاقے میں دین کا بڑا کام کیا، لوگ بھی بتاتے ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی توفیق سے انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی دینی خطوط پر ہی کی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اسی طرح اور بلکہ اس سے بھی پڑھ کر دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے بلاوے پر، ان کی محبت کے لیے جتنے بھی علماء تشریف لائے ہیں، میرے یمین و یسار تشریف فرما ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں خلاق عالم ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ مجھے سب کے نام نہیں آتے، کچھ نام اور چہرے تو مجھے یاد ہیں، لیکن کچھ نام مجھے نہیں آتے، کچھ لوں اور کچھ چھوڑ دوں تو یہ میرا خیال ہے ناانصافی ہوگی، تو میں یہ دعا مناسب و ضروری سمجھتا ہوں اللہ رب العزت ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ بیٹے آپ بات بند کریں گے، دوبارہ بات نہیں کرنی، پیچھے ہو جائیں اور پیچھے ہو جائیں، تھوڑا سا اور تھوڑا پیچھے ہو جائے، پیچھے لگے رہا میرا بچہ، یہ تھے انہیں لی جو لینا ہے تو ہینڈ بریک کھینچ کے رکھنی ہے۔ آپ نے ذرا توجہ فرمانی ہے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ موضوع اشتہارات کے ذریعے اور اعلانات کے ذریعے آپ کے علم میں ہے، اور میں بھی چاہوں گا کہ اسی موضوع سے متعلق و مطابق ہی آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی وبذکر عمر بن الخطاب۔ فرمایا کہ لوگوں اپنی محافل کو خوبصورت بنایا کرو، کیسے؟ فرمایا ایک میری ذات پر درود پاک پڑھ کے اور میرے غلام عمر کا ذکر کر کے۔ ہر وہ محفل خوبصورت ہوتی ہے جس میں یہ دو کام اکٹھے ہوں، اس جملے پر آپ نے غور فرمانا ہے۔ ہر وہ محفل خوبصورت ہے جس میں یہ دو کام اکٹھے ہوں۔ اب میں بات کرتا ہوں، چیک کرتا ہوں کہ آپ نے کیا سننا ہے اور کیسے سننا ہے۔ فرمایا کہ محفل خوبصورت کرو، کیسے؟ فرمایا میری ذات پر درود بھی پڑھو اور میرے غلام عمر کا ذکر بھی کرو، ان دونوں کاموں سے محفل خوبصورت ہو جاتی ہے۔ میں ہوں سادہ بندہ، لیکن میں حضور محدث اعظم کے شہر میں بیٹھا، میں نے تعلیم بھی یہیں سے حاصل کی ہے، فیضان مدینہ فیصل آباد سے۔ میں اعلیٰ حضرت کا ملنگ ہوں، حضرت عطار کا نوکر، آپ سبھی جانتے ہیں۔ لیکن اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ صرف سمجھنی ہے بات، ہم نے یہ تقریر کام کے چسکے کے لیے ہوتی بھی نہیں، بات سمجھنی، ایک سمجھ گیا میرا کام ہو جائے گا، دو کام ہوں گے تو محفل خوبصورت ہوگی۔ اب ذرا دنیا کی محافل کا ہم جائزہ لے کے طائرانہ نظر کے ساتھ، اور پھر آپ کو رزلٹ اور نتیجہ دوں گا، پسند آئے تو بولیے گا۔ کچھ محافل ہیں جہاں پر درود بہت ہے، بات بات پہ صلات کی آواز آئے گی، سمجھ آ رہی ہے، لیکن وہاں ذکر عمر نہیں ہے۔ فرنٹ سیٹوں والے اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں، وہاں ذکر عمر نہیں ہے۔ کچھ محافل ایسی ہیں جہاں ذکر عمر بہت ہے، حضرت فاروق اعظم کے نام پہ باقاعدہ مدارس ہیں، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، سمجھ سارا کچھ ہے، لیکن وہاں درود پڑھنے کو اذان سے پہلے آ جائے تو
کئیوں کو درود سے مسئلہ ہے، کئیوں کو عمر سے مسئلہ ہے، تو محفل کیسے خوبصورت ہوگی؟ محفل تو سنیوں کی خوبصورت ہے نا، جہاں درود بھی ہے، عمر کا ذکر بھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ بس یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ لمبی چوڑی تقریریں کرنے کا میں ویسے ہی عادی نہیں ہوں، اس واسطے ہر وہ محفل جس میں ذکر عمر بھی ہو اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر درود بھی ہو، وہ خوبصورت محفل ہوتی ہے۔ اور وہ آپ کی محافل ہیں جن کے اندر یہ دونوں کام اکٹھے ہوتے ہیں اور مسئلہ بھی نہیں بنتا، اور مسئلہ بھی نہیں بنتا۔ اگر یہ آپ سمجھ چکے ہیں تو تھوڑا سا آگے چلیے۔ جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے نا، یہ مشہور ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، فَتَبَارَكَ اللَّهُ، فرمایا برکت والی ہے وہ ذات، کون سی؟ جس کو اللہ کہہ، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اور یہاں بڑی علماء تفسیر کو پڑھ کے دیکھے کہ یہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ، اللہ برکت والا ہے، یہ اللہ خود کیوں کہتا ہے؟ یہ علماء تفسیر نے ایک نکتہ لکھا ہے، اگر سمجھ آئے تو پھر آپ کی سمجھ مجھے بھی آنی چاہیے۔ فرمایا اس لیے اللہ فرماتا ہے جہاں جہاں ایسے کلمات ہیں، فرمایا اس کے بعد والی چیز کو دیکھا جائے کہ اس چیز پر جب اللہ خود خوش ہوتا ہے تو اللہ خود یعنی مالک ہو کے اپنے آپ کی تعریف کرتا ہے کہ جڑا تو کام کیتا ہے بڑا ہی چھوڑا کام ہے۔ اپنے آپ، یہ میں تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں، مطلب یہ کہ بس اوقات بندہ ایک مسجد بنا دے، مسجد اس کے زمین بھی خریدے اور پیسہ بھی لگائے، تو پھر بندہ نہ کری اپنے آپ کو کہتا ہے یار من تو نہ بڑا چنگا کام کیتا ہے، یہ تیرے کو کام ہو گیا ہے، یعنی اپنے آپ کو شاباش دینا۔ جب قدرت اپنے کام پر بہت ہی خوش ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے فتبارک اللہ۔ یہ علماء تفسیر نے لکھا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے نہیں ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ احسن الخالقین، فرمایا پیدا کرنے والے تو بہت ہیں، چیزیں بنانے والے تو بہت ہیں، لیکن فرمایا جو سب سے بہترین صنعت کا طریقہ اور سب سے بہترین صنعت کا انداز ہے، فرمایا کہ وہ تو رب کے پاس ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ جب انسان کو پیدا فرمایا اشرف المخلوقات، تو اس کے بعد یہ فرمایا۔ یہ بات آپ نے سن لی کہ قدرت جب اپنے اوپر ناز فرمائے تو فتبارک اللہ فرماتا ہے رب، اور کس بات پہ؟ انسان کو بنانے پر۔ لیکن سنیے، یہ تو آپ نے مسئلہ سن لیا کہ انسان بنے اپنے لیے، تم نے یہ سن لیا، لیکن حقیقت پتہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مٹی کی ایک خاص قسم ہے جس سے انسان کو پیدا فرمایا ہے، تو فاروق اعظم نے جب یہ آیت سنی تو آپ کے منہ سے اس وقت نکلا تھا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، برکت والی ہے وہ رب کی ذات جو سب سے بہترین چیز کو بنا دیتی ہے۔ اللہ کو فاروق اعظم کے یہ جملے اتنے پسند آئے جیسے زبان فاروق سے نکلے تھے ویسے ہی رب نے کلام بنا دیا۔ اب ذرا سنیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی سوچ کے مطابق، آپ کی چاہت کے مطابق، آپ کے خیالات کے مطابق 21 قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ کتنی نازل ہوئی ہیں؟ 21۔ لیکن سنیے، صرف یہ نہیں کہ جو آپ سوچتے تھے جب مشورات ہوتا تھا، جو آپ کا تخیل ہوتا تھا اس کے مطابق آیت آ جاتی تھی، نہیں نہیں، یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ جو کلمات کہتے تھے رب تبارک و تعالیٰ بس اوقات اسے بھی آیت بنا دیتا۔ ایک مقام یہ ہے، یہ حضرت فاروق اعظم کی بڑی شان ہے کہ جملہ پہلے بولا ہے، آیت بعد میں آئی ہے۔ آواز پھر کمزور والی، سر ہلا کے گزارا ہو جائے گا۔ سر ہلانا اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تمہاری گردن میں سریا نہیں ہے۔ نہیں توجہ فرمائے، پھر اسے رہی ہلدے پہ نو فوٹو سیدھا ہو، دعا چوری سیدھا ہو کے بہ سبحان اللہ چاہیے ہوتا ہے، سیٹاں بدلیاں جا سکتی ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں سر ہلنا اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے گردن میں سریا نہیں۔ لیکن جی گردن کوئی نہیں تو منہ اچ کیوں لئی بیٹھے ہو؟ سونے بولو، لوگ کی جھوٹ بولن تھلے واہ 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 کرتے ہیں، وہ تمہیں عرشہ سچ پہ سناؤنے آپ ہاتھ چک کے بولو نا تھوڑیاں چپاں مار گئی ہیں تھوڑے مسلک نو، تسی سچے ہو، تھوڑے مولوی سچے نے سارا کچھ، لیکن جب تسی چپ کر کے زیارت فرماؤندے رہندے ہو نا مولوی حلال ہونے والا ہو جاتا ہے۔ راز نہ ہونا میری بات پر، اب مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے، ٹائم پہلے بہت تھوڑا ہے اور آج میں نے
उसमें से भी शार्ट करना है टाइम, ठीक है। अब जरा अगली बात हुई, हजरत फारूक आजम ने जो कहा, जो कलेमात अदा किए, वैसी आयत आ गई। कलेमात पहले बोले, आयत बाद में आई। ये हजरत फारूक आजम का खासा है। और सिर्फ एक मकाम नहीं, दूसरा मकाम वो भी मैं आपको सुना दूं कि आपने कलेमात पहले बोले, अल्लाह ने कुरान की आयत बाद में नाजिल फरमाई, और उन्हीं अल्फाज में जो फारूक आजम की ज़बान से निकले थे। ये हजरत फारूक आजम कोई आम हस्ती नहीं है। अब क्या वाकया था? वाकया इश्क। ये उलमा की जुबान में मैंने लफ्ज़ बोला, इसको मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। आप 18वां पारा पढ़ के देखें, सूरह नूर पढ़ के देखें। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा, आप पर जब तोहमत लगी सफर में आते हुए, तो उस तोहमत के अंदर जब मुनाफिकीन ने बात को उछालना चाहा, तो आपने सहाबाए किराम को बुलाया। जब हजरत फारूक आजम आए, तो हजरत फारूक आजम को आपने फरमाया, तेरा क्या ख्याल है आयशा के बारे में? अब जुमला सुनिएगा, अपनिया मामा दिया शाना सुन के बोलने वाले हो, पता हूं चलेगा भी सारे ईमान वाले दी मां वास्ते भी बोल दोगे नहीं। सटे तो लेके आखिरी बंदे तक हर बंदे की जिम्मेदारी है। आपने जो आके हुजूर की खिदमत में जुमला बोला, देखना उसका कितना वजन है। फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप मुझसे मशवरा कर रहे हैं कि मैं बताऊं आयशा कैसी है, आप ये बताएं हजरत आयशा का रिश्ता आपसे किया किसने है? फरमाया, अल्लाह ने। फरमाया, फिर अल्लाह की पसंद में कोई ऐप नहीं हो सकता। आप उठा सकते हैं, 3-4 बंदों ने सुस्ती दिखाई है मुझे। फरमाया, फिर अल्लाह की पसंद के अंदर किसी किस्म का ऐप नहीं हो सकता। अब अगला जुमला सुनिए, हजरत फारूक आजम की जुबान अक़दस से वहां पे निकला। फरमाया, सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। फरमाया, अल्लाह तू पाक है और ये बहुत बड़ा बुहतान है। खुदा की कसम, ये सारा वाकया जब मेरे रब ने बयान किया, तो आखिर में यही अल्फाज जो फारूक आजम ने फरमाए थे, मेरे रब ने कुरान मजीद की आयत में वैसे ही नाज़िल फरमाया। आप समझ आइए हजरत फारूक आजम क्या है। ये मैंने अभी दो मकामात पढ़े हैं। जो अल्फाज आपने बोले उसी के मुताबिक कुरान की आयत, और लफ्ज पहले बोले, आयत बाद में आई। ये है हजरत फारूक आजम। और वैसे तो आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए फतह मक्का वाले दिन, तवज्जो है समझ रात की। फरमाया, या रसूल अल्लाह, जितने बहुत निकालने थे निकाल दिए, काबिल को निकाल दिए, तोड़ने थे तोड़ दिए। फरमाया, जी अली मेरे कंधों पे बैठा, सब तोड़ दिए। तो ये पत्थर कौन सा है? फरमाया, ये मकाम इब्राहिम है, हजरत इब्राहिम के कदम लगे हुए हैं। ये नहीं बाहर निकालना। पता चला जिनका पत्थरों का ताल्लुक काफिरों के साथ हो, वो निकाल दिए जाते हैं, और जिनका ताल्लुक अल्लाह वालों के साथ हो, सारे पत्थर निकाले। ये क्यों नहीं निकाला? ये तो मैनू नहीं पता। कि मैं कह, ये पता होता तो पुत्र सुन्नी ना होता। तुझे निस्बतों का तो पता नहीं है, और निस्बतों को समझो मेरे अजीज। इसके ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम शरीफ लगे हुए, और इसी के साथ आपने खाना काबा को तैयार फरमाया, और इसी के ऊपर खड़े होकर दुआ फरमाई, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। आका करीम के आने की दुआ फरमाई, और ये मकाम इब्राहिम। हजरत फारूक आजम आपके पास आए, गौर से सुनिएगा जरा, आपकी चाहत के मुताबिक कैसे आयत आई। पहले मैंने वो लफ्ज बताए, जैसे बोले वैसे आए। अब चाहत वाली भी सुन लें। आप आए, या रसूल अल्लाह, अगर ये इतना ही बरकत वाला पत्थर है, तो हमें तो फिर तवाफ के बाद इसके पास नमाज पढ़नी चाहिए। आपने ये मशवरा दिया, उधर से जिब्राइल आए, और ये आयत थी, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। यार 3 बंदे रह गए जिन्हें नहीं बोले, और साड़ी कंपनी से तो बोलो ना। अभी ये मशवरा दी है, और उधर से आयत आ गई। क्या फरमाया? ये मकाम इब्राहिम है, इसके पास आओ, इसे मुसल्ला बनाओ, और यहां नमाज पढ़ो। ये चाहत किसकी है? फारूक आजम की। अब बात समझ आएगी कोई नहीं आई आप हजरात को? तो हजरत फारूक आजम की चाहत पर आयतें आ रही हैं। अल्लाहु अकबर।
اب چاہت پر بتاؤں تو رمضان شریف کے اندر تمہارے لیے آسانی حضرت فاروق اعظم کی چاہت پر آئی ہے. میں اشارہ دے دیتا ہوں. ابتدا میں جب رمضان کے روزے حکم آیا تو جیسے دنوں کے اندر بندہ اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتا تھا، کھا پی نہیں سکتا تھا، ویسے ہی رات میں بھی اپنی کسی جسمانی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا تھا. کچھ باتیں پردے میں سمجھ رہے نا آپ حضرات. قربت زوجہ نہیں کر سکتا تھا. حضرت فاروق اعظم آئے حضور کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف ہے تو بڑا سوادی مہینہ، لیکن حضور سارے کو عمل کوئی نہیں جی ہونا کہ میری صلاح ہے کہ یہ راتاں نو اجازت مل جائے نا کہ آسانی ہو جائے. آپ نے یہ مشورہ دیا، ادھر سے جبرائیل آ گئے، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث. بولو تو صحیح نا سبحان اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ادھر سے کہتے ہیں ادھر سے آیت آ جاتی ہے، راتوں کو اجازت ہو گئی. تیسرا مقام بھی سن لیجئے. نبی پاک علیہ السلام کے بعد وفود آتے ہیں، بندے آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں. آپ بس اوقات گھر میں طلب فرما لیتے سب کو، اور وہ جب آتے تھے نا تو کئی لوگ ہوتے تھے جو اپنی نظروں پر حفاظت نہیں کر سکتے تھے. ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، حالانکہ مطلوب و مقصود و محمود کو دیکھنا چاہیے. لیکن کئی نئے بندے ہوتے تھے، وہ وفدوں میں جب آتے تو وہ نظر اپنی ٹکا کے نہیں رکھتے تھے. اور نبی پاک کی بیویاں بھی گھر پہ ہوتی تھیں. حضرت فاروق اعظم کی غیرت نے جوش مارا، حالانکہ آیت تو آنی ہی تھی، لیکن سبب حضرت فاروق اعظم کا بننا تھا. یہ حضرت فاروق اعظم کی غیرت دیکھو، اس لیے غیرت مندوں کے سینے میں عمر آتا ہے. پانچ چار بندے چوک بیٹھے تھوڑی کو رشتہ داری لگ رہی ہے. غیرت مندوں کے سینوں میں آتا ہے، یہ یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے. اور اس بات کو سنیے جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. عزیزو، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ بندے آتے ہیں، آپ مسائل سنتے ہیں، لیکن میں جب دیکھتا ہوں ان کی نظر حفاظت میں نہیں ہوتی، وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں. حضور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، آپ پردے کا حکم دیں. ادھر فاروق اعظم نے مشورہ دیا، ادھر سے جناب جبرائیل آئے اور فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، فرمایا جب بھی کوئی بات کرنی ہے بالخصوص نبی کی بیویوں سے، فرمایا سامنے آ کے نہیں کرنا، پہلے پردہ کرنا ہے. پردے کی آیات آ گئی، آواز سمجھ آئی ہے؟ پردے کی آیات. میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں غیرت کا جو نشان ہے وہ حضرت فاروق اعظم بھی ہے. اسی بات سے غیرت مندوں کے سینوں میں حضرت عمر آتے ہیں، لوز بندے کے دل میں نہیں. اور سنیے، اس سے بات سے تو میرے نبی نے فرمایا، اگر آپ سن سکے تو میں حدیث سناؤں. مجھے پتا ہے یہاں پر آپ کو تھوڑا سا سر کے بھی شوقین ہے، لیکن میں اٹھتا بے سراج، مجھے معاف کیجئے گا. اور یہ جیسا ان کا گلا ہے، جیسا ان کے بچوں کا گلا ہے، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے. اور تگڑا ماڑا تو ہم کہہ بھی کی سکتا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ شعر سن کے خوش ہوتے ہیں، سر سن کے ہوتے ہیں، لیکن کبھی حضور کی حدیث سن کے خوش ہونا تو مجھے لطف آ جائے کہ یہ قوم ابھی مصطفیٰ کے جملوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. میرے نبی نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، فرمایا لوگوں میں دیکھ رہا ہوں ہر وہ شیطان جو انسانوں میں ہو یا جنوں میں ہو، جب میرے عمر کو دیکھتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے. اب آپ تھوڑا کمزوروں والی ہے، فرنٹ سیٹوں والوں کی، بچے بھی جزاک اللہ، بچے بھی بول سکتے ہیں. آپ بچوں کی تو آواز کی بڑی ضرورت ہے نا ہمیں، سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس بات کی یہی آواز تو ہماری، یہ ہماری پنیری ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے. ادھر ایتھے سٹیا بندہ گونج لے گا، تو نہ تقریر سن ایتھے ہمیں اور ایتھے آن تاکہ کرپشن نہ ہوگی. یہ تو پھر بڑے حلال دی کمائی ہوئی تو سن پیڑ بہت ہی ہوتی ہے. رات نہ ہونا بھائی حضرات، آپ ذرا توجہ فرمائیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا جلدی، میں نے اپنی سپیڈ دیکھا ہے انٹرچینج تے چڑھ نہیں بدا چھڑی سی، ٹائم تھوڑا ہے کہ میں گلاں زیادہ سنانیاں نے تے جڑے چپ بیٹھو بول دے آؤ سرکار. حدیث سے پہلے میں ہونی شروع کی ہے، تسی گن دے آؤنا اللہ دے فضل نال آپ جاواں گے اگے تائیں، لیکن بولنا شرط ہے، نہیں چاس نہیں جی ہونی. آقا کریم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں شیطانوں میں سے وہ جو جنوں میں ہوں یا بندوں میں ہوں میری عمر سے بھاگ جاتے ہیں. تو میں کہا جڑا حضرت عمر نہ پیار نہیں کرتا بھاجی اپنی طرح ٹیگ ویکھ تینوں ٹیگ کیڑا لگ گئی.
हो जाने। नहीं तो रौला है। चलो मैं आपको एक और, बाद लोग कहते नहीं हम हजरत उमर, नहीं 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 हम नहीं इज्जत कर सकते। मैंने कहा सुन, मेरे नबी ने फरमाया, आप फरमाते हैं मा फिस समाए मलकुन इल्ला व हुवा युबक्किर उमर, फरमाया आसमानों में कोई एक फरिश्ता ऐसा नहीं है जो मेरे उमर की इज्जत नहीं करता। वला फिल अर्द शैतानुन इल्ला व हुवा यफिरु मिन जिल्ल उमर, फरमाया जमीन का कोई शैतान ऐसा नहीं है वो उमर का साया देखता है तो भाग जाता। जो है भी समझ रहा आपकी। फिर दो चार बंदे दाएं बाएं देख रहे, मेरी तरफ देखना है आपने बस। अजीजा ने मुकर्रम फरमाया आसमानों का हर फरिश्ता उमर का हया करता है। वो हया करो, ले पा गए हो सरकार। हर शैतान उमर से भाग जाता और डरता है। मैं कहा डर ना, हौसला रख। समझ आ रही है? और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, अगर आप चलें तो मैं इजालतुल खिफा से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी की बात सुनाऊं आपको। और ये हमारे उलमा, आइमा, उरफा, सुलहा, मुहद्दिसीन, सूफिया, उन सब ने इस बात को लिखा। और ये बात सुन के आपको मजा आ जाएगा। हजरत उमर से जो बंदा प्यार करे बस लग दिया शैतान नेड़े नहीं जे आउंदा। नहीं बोल पाया सिर ला के गुजारा फरमाया जे। अल्लाह करके पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो जाए तो सुभान अल्लाह ते आखो ना। जे तुसी चुप रहना तो फिर इतना ही होना है ना। इस बात को समझिए और गौर के साथ सुनिए। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, तवज्जो मेरे यार बाबा जी, मैं थोड़ी गल सुन ली मदीने जावें, मेरी हर पासे तवज्जो होंदी, मैं क्लास ही बहन वाला बंदा आ जाए, लेकिन टाइम बहुत थोड़ा है। हजरत फारूक आजम कौन हस्ती हैं, सुनिए जरा। उलमा ने लिखा, उरफा ने लिखा, सूफिया ने लिखा, उस्ताद ने लिखा, फरमाया जेड़ा बंदा इस गल ते सज्जे खब्बे देखना जे केड़ा नहीं बोलिया, सारे स्टेज वाले नु देखना जे। फरमाया जेड़ा बंदा राती सौण लगिया अपनी उंगली दे नाल इंज करके सीने ते उमर लिख के सौ जाए, फरमाया शैतान कदी का भला नहीं जे कर सकदा। कई बंदियां नु ये मर्ज हुंदा है कि राती मैं सौना मेरे ते गुस्सा फर्ज हो जाता है। कारी साहब दवाई दसो, ओए हकीमा कोल ना जा, मुस्तफा दे गुलाम उमर का नाम लिख ले, तेरा काम हो जाए। और मेरा जुमला सुनना, ओए वो उमर कितना पाक होगा जिसका नाम लिख ले वो तुझे भी नापाक नहीं होने देता। जिसको समझ आइए सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से फरमाए। फैसल भी आया हुआ है जी, मिलाद कमेटी वाला, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। ओ भाई ये हजरत उमर वो है जिसके सीने पर आ जाए नाम की सूरत में, फरमाया उसे कभी नापाक नहीं होने देते हैं। इधर देखो, जिसके सीने पर लिख दिया जाए जब वो नापाक नहीं, तो जिसके सीने में आ जाए। आवाज कमजोर हो वाली है आवाज। इस वास्ते ओ बाबा जी जिनके पास उम्र है पाक होते ही वो हैं। हाँ जी, जीते रहिए हजरत, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे। और ध्यान से सुनिएगा अगली बात, ये है हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हर बात को वादे कर दिया। और अगली बात, आहा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल हक़्क़ यंतिक़ु अला लिसान उमर। तर्जुमा सुनिए। और इतने उलमा की मौजूदगी में फकीर जिम्मेदार है, फरमाया हक उमर की जुबान पे बोलता है। ये पहला तर्जुमा है। लेकिन मेरा सवाल है, मैंने कहा सुनियों के अलावा जितने लोग हैं, मेरा सवाल है हक का तर्जुमा करो क्या है। उलमा की ताईद मिलेगी तो आगे बात चलेगी ना। बताओ हक से मुराद क्या है। अच्छा ये नहीं पता, मैं क्या पता होंदा ते सुनी ना होंदा। अब जुमला सुनिएगा,
فرمایا حق جہاں جہاں بھی آیا ہے ان احادیث میں، فرمایا حق سے مراد اللہ ہے. یہ کسی اور جگہ اور کسی دی من پسند شخصیت واسطے جملہ بولیا جاتا نا کہ انہوں نے کھڑے ہو رہا با 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 چپ سان مارے. میں غلط نہیں یہ کہہ رہا، یہ میں ہوں جتھے بھی جانا پورے پاکستان میں قوم دا ضمیر جگانا. اوے سومو نہ سنیو، خدا دی قسم ہے نہ سومو، جاگن دی گل ہے. میرے نبی نے فرمایا عمر وہ ہے جس کی زبان پہ رب بولتا ہے. یہ ترجمہ نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں. کسی مولوی کو لے آئے مجھے بتائے کیا ترجمہ ہے. رب بولتا ہے، اب تو ہمارا رب ہے. بس کہتے نہیں اس حق سے مراد ہے، صحیح بات ہے. کہ میں کہہ یہ ایمان تو مان لینا، عمر نو تو صحیح مان نہیں لینا نا. اگر یہ سانو تے بھی قبول ہے پوتر، جی ہمیں یہ بھی پسند ہے، لیکن یہ بھی تو لوگوں نے نہیں نہ مانا. خدا کا خوف کریں بھائی، خدا کا خوف کریں. اور اگلا جملہ بھی سننا، کیوں نہ حق بولے، کیوں نہ بولے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے پاس سیدنا جبرائیل امین آئے. جب آپ نے کلمہ پڑھا حضرت فاروق اعظم نے آ کے کہتے ہیں، اور یہ مولا علی بھی بیان کرتے ہیں، لما اسلم عمر، جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، نزل جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل امین آئے، فقال یا رسول اللہ ہے، اور حضور سے کہتے ہیں آقا لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. فرمایا عمر نے کلمہ پڑھا ہے، آج آسمانوں سے بھی خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں. اسی بڑے شیر پالے سن، سارے لکی رانیاں لے گئے. معذرت کے ساتھ کوئی مینو شیر نہ آکھے، مینو غوث اعظم دے در دا کتا آکھو. بات ختم. میں حضرت عطار کے در کا سگ ہوں. بس بتھیرے شیر پالے ہوں، روٹیاں حرام پہ کر دے جی. جب وقت آیا قیام کا ظالم سجدے میں چلا گیا. ہم تو ٹائم سے بس رکھتے سن سکتے ہو گلاں کہ نہیں، کہیں لڑنا پہ گئے. محدث اعظم کی سرزمین میں بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. ذرا پیار کے رمے کیے جاتے ہیں. خبردار ہمارے مسلک سے کوئی کھلواڑ نہ کرے. اور اسی بڑیاں گڈیاں بڑیاں پگڑیاں موٹے بندے ویکھ کے نہیں سی منیا، اسی سنی ویکھ کے منیا سی. سنی بن جاؤ اج بھی پیر چوماں گے. سنیاں تو ہٹ گئے ہو، اسی تینوں کی جاننے ہاں، اسی تے محب رسول ساکی نو اپنا امام بنا لاں گے. اس واسطے شیر کا نعرہ نہیں، بس بڑے شیر بنائے سن. اجے بندے بن جان تو بڑی گل ہے. اس واسطے جاگا کرے تھوڑا سا. یہ جس درد دل سے میں نے بات کی آپ سب سمجھ رہے ہیں، اور بھی تخصیص علماء سمجھ رہے ہیں. آپ ناراض نہ ہوں، آپ تو میرے بھائی ہیں، اور آپ کے آرڈر پہ مجھے یہاں حاضری کا موقع ملتا ہے. اور یہ آپ دھیان سے سنیے گا، یہ عباس ہے اور میں سمرے عباس ہوں. ٹھیک ہے، اب ذرا یہ دھیان سے سنیے اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں. اور اس گل پہ صوفی صاحب سیدھے ہوئے، ناراض نہیں ہونا. تکڑے تھوڑی سبحان اللہ تے بھی کان ترس گئے نے، آنی چاہیے. ہاں میں چپ مجمع میں تقریر نہیں کرتا، حالانکہ میں کر سکنا، لیکن کرتا اس لیے نہیں. اگر قوم سو گئی تو کیا بنے گا. جاگو میری قوم جاگو، خدا کا خوف کرو، اور کو تکس کاٹ ہوئے نا آلہ جگا لیا کرو. اور یہ حدیث سنے جی، میں ذمہ داری کا سنا رہے ہیں جناب. اٹھاؤ ترمذی، اٹھاؤ ابن ماجہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یصافح الحق عمر. ترجمہ کر لگے جیسے گئے تو آخری کا ہی ہاتھ تھلے نہ میں. فرمایا قیامت والے دن جس سے سب سے پہلے میرا رب اپنی شان شان مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہوگا.
जा मैं डर ही गया उका, आपकी भी काम पे टांग गई हैं। अभी अभी मैंने इस पे बात करनी है आपसे, इसलिए मैंने स्टेज वाले, दाएं बाएं वाले, खड़े होने वाले, आने वाले आशिकाने मुस्तफा, गौर करो मेरे जानवर। यहां पर किसी के दिमाग का परिंदा प्रवास कर सकता है। ओ मौलवी साहब, इल्मुल कलाम का मसला है, रब तो जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। उसका तो हाथ नहीं है, उसका तो चेहरा नहीं है, उसके तो पाँव नहीं है, उसके तो हाथ नहीं, तो सलाम कैसे लेगा? मैं कह तू की समझिया भी असी इल्मुल कलाम पढ़िया कोई नहीं, सानू शरअ कायद भूल गई है। तेन क्या क्या है जी, याद है मेरा पुत्र है, ठीक है मैं तदरीस नहीं करता पाया हूँ थोड़े दिनों की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैनू पता है मेरा चन्न है। मैंने कहा पहली बात ये है, ये बताओ क़यामत वाले दिन रब का दीदार होना है या क्या हो? मैं कहा जिसका चेहरा ही नहीं है उसका दीदार कैसे करोगे बता? वो कहता कारी साहब ये तो क़यामत की गल है, क़यामत का हुक्म हो रहा, दुनिया का हो रहा। मैं क्या वड के मरनी और नस्ल मुक्की, और उमर ने भी सलाम क़यामत नूं लेना है। जदों क़यामत का हुक्म ही हो रहा है तो फिर ढिड च दर्द क्यों उठी? यूं यूनाचे चूंके चुनाचे नहीं चलेगा। फरमा अल्लाह अपनी शयाने शान जैसे मुसाफा फरमाएगा, वो उमर है, उसकी क्या कैफियत होगी, क्या होगा वो जब होगा तो देखेंगे। बात इसके अलावा कोई कमियत तो कैफियत नहीं बता सकता, बस होगा तो होगा। अगली बात, हदीस नहीं खत्म हुई, मैं फिर मट्ठा बोलता पहले चेक करना सुनिया नहीं। फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह जिस पर सबसे पहले सलाम भेजेगा वो भी उमर होगा। इन बंदे नहीं बोलते पे तकड़े हो, तकड़े हो सरकार, तकड़े। जिससे सबसे पहले मुसाफा फरमाएगा वो भी उमर, और जिससे सबसे पहले सलाम भेजेगा वो भी। हाय हाय, अगली गल तुहाडे सिर दे वाला तो लेके पैरों के नौवां तक ठगना पवे तो कहना ओए तारी जुमले दी चस नहीं आई। फरमाया अव्वलु मन याखुदु बियदिही फयदखुलुल जन्नह, फरमाया जिसको अल्लाह अपनी शयाने शान हाथ से पकड़कर सबसे पहले जन्नत में लेके जाएगा वो भी उमर होगा। कमजोर नहीं करनी, आप हजरात ने साउंड डालिया, आवाज खोल, तेरा डब्बा पाट गया मैं पलियों ले दियांगा यार, आवाज खोल थोड़ी जी, और तुसी भी खोलो सुभान अल्लाह। पढ़ो इब्ने माजा और तिरमिज़ी, अपनी शयाने शान रब मुसाफा फरमाएगा, अपनी शयाने शान सलाम भेजेगा उमर पर, और क्या शान होगी उमर की। पिशाना बन के बैठा करो, तो कोई सैयद बैठा तो उन्होंने पूछो, यकीन फरमाओ असी चुप्पा शामां दे मनण वाले नहीं, असी उन्हां शामां दे मनण वाला जिहड़ा नेज़ियां ते चढ़ के नहीं बोलते रहे। सैयद तो फिर सुन्नी, कमाल सुनने ते सुहागा, लेकिन जाग के बैठो। हमारे बुजुर्गों ने बोल के बताया है, चुप नहीं रहना, तुमने भी बोलना है। जैसे अपनी शयान शान मेरा रब मुसाफा फरमाए उमर है, जिस पर सलाम भेजे पहले उमर है, और जिसको खत जन्नत में दाखिल फरमाए उमर है। कोई नहीं समझ आई उमर क्या है? हमारे लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है,
سنی بنو، جس کی بھی شان ہو سن کے چلانا کرو. نبی پاک علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو میں نے کہا سنی دیکھو اللہ کی قسم ہے کبھی گھبراتا نہیں، اس کو بھی بیان کرتا ہے کہ نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہے. تو میں نے کہا جس کا رب پکڑے گا سینہ کھولنا، خوشبو پھیلا، خوشبو. کمال والی بات ہے یار. ہم جب یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہے، خدا کی قسم ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، یہ علی کے غلام. اور جب یہ حدیث ہے تو ہم ڈنڈی نہیں مارتے ہیں، کہتے سند صحیح ہے. میں کہ واہ میں لگا لو کردہ پہ ہے یہ دی حال خیر صحیح سند صحیح. تو میں نے کہا کیا تمہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے؟ سند صحیح بھی ہو تو فضائل میں قبول ہے، پتہ ہی. میرا خیال ہے ٹائم ہے 12 بجے تو پھر کیویں ہائے 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 کیوں بھائی ہو گئی ٹائم 4 منٹ اتنے ہو گئے جی. چلو خیر بڑی جلدی میں ذرا ان سے بھی ذرا رابطہ فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں، ذرا کو دھیان فرمائیں. میں نے بس مجھے کئی چہرے دیکھنے پڑتے ہیں اور آج میں نے کہا تھا کہ آج 1 منٹ پہلے ختم کروں گا، لیکن میں یہ بھی آخیا سی کہ 11 بجے شروع بھی کروایا جائے تاکہ گھنٹہ پورا ہو جائے. ہوں گھنٹہ نہیں میں آج پورا کرنا لیکن تہاڈا کوٹا پورا کرنا. کوٹا تھوڑے اگلے 5 منٹਾਂ جی پورا ہو سکتا بھاجی، لیکن میں تو کوٹا پورا کرنا ہے. اور اللہ کے فضل نال جنہ تسی سن چکے ہو دسو پورا ہویا کہ ایمان نہیں قرآن جدا سچ بولے ہیں تمہیں بونس کے طور پہ میں 2-4 گلاں ہور سنا چاہتا. لیکن جڑے چپ بیٹھے ہو اللہ کر کے کر جاؤ تہاڈا کوئی بھی نہ بولے. اور یہ میری کدی کدی قبول ہو جاتی جی میں تمہیں دستا پیا. گاڑے شہر تقریر کی تھی تو میں واپس بوئے تے پہنچے تو بندے کا فون آ گیا سمر صاحب. میں کہا ہاں جی. میں کہا منڈیا کون ہے تو خیریت ہی ہے اس ویلے ٹیلی فون. کہتا جی تسی بہت بڑے اللہ دے ولی ہو. میں کہ کی ہویا؟ میں آپ کو جان تھوڑی جہا چوڑا ہویا بھی میں کہ کی ہویا؟ کہتا جی اج نا تو گل کی تے تھوڑی قبول ہو گئی. میں تو تینوں بڑا مانی آ تیرا. میں ہویا کی آ؟ کہتا جی میں تھوڑے سامنے بیٹھا سی میں بولتا نہیں سی پیا تو تسی آخیا بھی جہاں اتنے نہیں بولتا اللہ کر کے گھر بھی کوئی نہ بولے. 1.5 گھنٹہ ہو گیا میں بوہا کھڑکاؤں نہ کوئی بولتا ہی نہیں. یہ کدی کدی میری قبول ہو جاتی جی میں تمہیں دستا پیا جی. اس واسطے بولو میری دعا ہے جہاں بولے سارا جنت کے بوئے سارے کھل جان. پورا پیر تو نہیں پر بننا ٹوٹا میں ہے گا جی. اللہ آپ کو خیر و برکت دے پیروں نہیں کہتے تو پورا ہی ہے جناب بالکل پورا پیر ہے. یعنی میں آخیا بھی چلو اگر میرا تروں نہ تو گرک بھی نہ ہو نہیں توجہ فرما ہے. لیکن ہم تو ترنے والوں کے ساتھ ہم تو ترانے والوں کے ساتھ ہیں نا. لاہور میں تقریر کر رہا تھا ایک بندہ کہتا کیوں بہت پاک نے بیڑا ترایا. ایک گل ٹھیک ہے. میں نے کہا ویسے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ مستند کتاب میں مجھے نہیں ملا لیکن یہ کرامت اگر ہو تو کرامت کوئی دور تو نہیں ہو تو سکتا ہے. اعلیٰ صاحب نے لکھا ہے اس بات کو. فرمایا اگر کرامت جڑی عقل وہ کہتے ہیں میری عقل چ نہیں آتی وہ کہیں تو سچی ہے بھی عقل چاہتی نہیں ہوتی. وہ تائیں تو کرامت ہے کہ وہ عقل چاہ کے کرامت ہی نہ رہی. تو یہی تو بات ہے نا اصل. میں نے کہا مجھے ایک بات بتانا یہ جب نظر رکھتی ہے اس پر کوئی ایمان نہیں رکھنا. ہاں حضور نے فرمایا العین حق. حضور نے فرمایا نظر حق ہے. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ نظر ایک بات اگر لگ جائے تو اونٹ کو ہڈیوں میں ڈال دیتا ہے. چھڑا پھیرنا مہینہ دے اسے پہنچنا رہے آج. یہ حضور نے فرمایا بابا نظر بات تو رب بچائے. سویر شام آیت الکرسی پڑھ کے چاروں کول پڑھ کے اپنے اتنے پھوک ماریا کرو بوئے تے پھوک ماریا کرو نیانے تے پھوک ماریا کرو. تسی آپ پی لو لیکن جتنی تک تسی 500 روپیہ دے کے پھوک نہ مراؤ تو انہوں کی تو آرام نہیں نہ ہوگا. نہیں توجہ فرمائی آؤ تسی آپ چلے بڑے پی لو. حضرت عمر کا نام سینے تے لے کے سو جاؤ شیطان نیڑے نہیں جے لگدا. حضرت عمر کا نام ہی پیر ہے. مولا علی دا نعرہ مارو منافق تھوڑے نال بہ ہی نہیں سکدا. تسی چنگے بھلے پیر ہو تھانوں کبھی آپ نے بولدا پتہ ہی نہیں لگدا. یقین کرو تسی ادھے بجتے پیر تسی ہیگے ہو. اس واسطے یہ بھوک مارا کرے خیر ہی خیر ہو جائے گی.
کہا ہاں نظر لگے تو بیڑا ہی گرک ہو جاتا شاید میں کہا آہ ہی تیرے منہ کڑاؤنا سی میں کہا جی گندی نظر نہ بیڑا گرک ہو جاتا تے غوث اعظم دی نال ڈوبے اتار نہیں جے سکتا بس لمبی چوڑی میں تقریر کرتا ہی نہیں مسئلہ سمجھ آ جائے سبحان اللہ نہ آئے تو بیڑا ڈبو کے دیکھ رہا پھر سائیں تار چھڑن اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے جو میں بات سنا رہا تھا ذرا اس بات پہ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت فاروق اعظم صحابی رسول کہتے ہیں ما نستطيع ان نصلي في البيت حتى اسلم عمر بھی سنیے دائیں بائیں نہیں دیکھنا آپ نے فرمایا ہم خانے کعبے میں نماز پڑھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے جب عمر نے کلمہ پڑھ لیا فرمایا پھر ہم کعبے میں چل کے نماز پڑھتے یہ جو تیری مسجد میں پہلی نماز ہوئی ہے نا یہ عمر کا صدقہ ہے تو میں نے کہا عید تو اس دن بھی ہونی چاہیے نا اگر حضرت علی کا ہاتھ اٹھایا عید بن گئی تو جڑے دن پہلی نماز وہ عید نہیں بنتی میں اپنی قوم کو سمجھاؤں دادی قسمے کو من سے مزاج بندہ جدو جلال دی ٹاکی لگی ہے وہ بولتے جو جدو جلال دی ٹاکی لگی ہے میں نے دس چھٹے ہو بندہ جس دن پہلی نماز کھانے کعبے ہوئی ہے عید بنتی ہے کہ نہیں بنتی سچی بہت بڑا خوشی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دن تے فرمایا سی فرمایا کہ میرا فاروق ہے فارق الحق والباطل فرمایا حق اور باطل میں فرق کر دیا میرے فاروق نے حضرت فاروق اعظم پھر فرق تو کر دینے نا اس لیے میرے نبی نے فرمایا ما من نبی الا له وزیران فی السماء ووزیران فی الارض واما وزیران فی الارض ابو بکر و عمر واما وزیران فی السماء فجبرائیل و میکائیل حضور کی حدیث پر تو بولا کرے نا اور سنو حضور نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے 4 وزیر عطا فرمائے 2 زمینوں میں 2 آسمانوں میں میرے بھی 4 ہیں آسمانوں والے ایک جبرائیل ہے ایک میکائیل ہے زمینوں والے میں مٹھا بولوں گا چیک بھی کروں گا بھی سمجھ بھی آئی کہ نہیں فرمایا زمین والوں میں ایک ابو بکر ہے ایک عمر ہے وزیر مصطفیٰ ہیں لیکن رکیے میں تو اعلیٰ حضرت کا ملنگ ہوں حضرت عطار کا نوکر ہوں محدث اعظم کے دار کا ساتھ ہوں جاگیے ذرا جاگیے بات بتاؤں نا میں نے کہا حدیث بیان کر کے بھاگ جاتے ہو اور کھلو گو حضرت عطار کے نوکر کی گال سنو کیڑی سناؤں میں نے کہا مجھے یہ بتا یہ 4 کون ہے کہا وزیر تو میں نے کہا وزیر کس کے کہا حضور کے تو میں نے کہا یہ وزیر ہے پھر حضور کون ہے سنی لینڈ پہ چڑھو یہ حضرت جی سوچنے کی بات ہے حضور کے وزیر ہے 4 زمینوں میں آسمانوں میں تو میں نے کہا وزیر ہوتا کس کا ہے کہا بادشاہ کا تو میں کہا بادشاہ کون ہے کہا مصطفیٰ اور اگلے جملے سے میں چیک کرنا ہے سنیاں نو کتنے کے بیٹھے ہاتھ تلے رکھ دے ہو یا نہیں بول دے ہو یا نہیں تو میں نے کہا نبی کے وزیر زمینوں میں بھی ہیں یہاں بھی حکومت آسمانوں میں بھی ہے وہاں بھی حکومت حضور کی حکومت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے ہاں مولانا تم نے تو یوں مسئلہ کر دیا میں نے کہا حضرت ملنگ تو نبیوں سے پہنچتا ہی نہیں سیدھی باتیں سنتے چلے جاؤ وزیر ہے بادشاہ حضور بادشاہی ثابت وزیر کہاں آسمانوں میں زمینوں میں وہاں بھی ثابت یہاں بھی ثابت تو میں نے کہا پھر میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے صحیح نہیں فرمایا دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہ ہو میرے اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا لیکن روک اگے چلتے نما اعلیٰ حضرت چس آئے گی تو آنو ذرا تکڑے ہو جائے تکڑے 2-4 بندے پھر چسکا لے رہے ہیں اور لوگ پورا اپنے عقیدے اور ایمان کو تکڑا کرتے جاؤ پتہ نہیں میری 4 سانسیں ہیں یا نہیں ہیں لیکن یہ تو آپ سنو نا کسی ایک کا ایمان بچ گیا میرا کام ہو جائے گا آپ نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں وہاں حکومت زمینوں میں یہاں حکومت وزیر ہوتے بادشاہ کے بادشاہی ثابت کا بالکل
میں نے کہا آسمانوں والے وزیر مردہ ہے یا زندہ ہے؟ کاش کہ آپ میرے ساتھ چل پاتے اور یہ بیچ والے چوپ نہ بیٹھتے لوگ. کہا وہ زندہ. میں نے کہا رک. کہا بتا. تو میں نے کہا زمین والے وزیر حضرت عمر شہید ہوئے؟ کہا ہاں. میں نے کہا شہید مردہ ہے یا زندہ ہے؟ تو کیا وہ بھی زندہ ہے؟ تو میں نے کہا بتا حضرت صدیق اکبر وہ جو زہر نے ڈنگ مارا اوت کر آیا یہ شہادت سریہ کا بالکل. تو میں نے کہا یہ بھی شہید کا بالکل. یہ بھی زندہ کا بالکل. میں نے کہا پھر مجھے پتا وہ جس بادشاہ کے وزیر زندہ ہے وہی ان وزیروں کا بادشاہ کیوں؟ میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا کہ جن کے وزیر زندہ ہیں ان کے بادشاہ کے بارے میں پتہ کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ جو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے. ساکی صاحب لڑکا گڑا میرا بھی ہوں تو میں بھی کچھ آر شیر پڑھتا، لیکن دگڑا مگڑا کی کر سکتا ہے؟ آہا کچھ ہی کر سکتا ہے. باقی حضور انہاں دا ذوق تسی پورا کرنا ہے تو شوق میں کیتی جاندا جی. آپ ذرا آخری حدیث اور آپ کو چھٹی. باتیں تو بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے میں کہا شاید مینوں کہندے نے بھی پاس کرو کیونکہ بیٹھا فلیر دا بول تو صحیح نہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کو اللہ نے بے پناہ کمالات عطا فرمائے، اور ان کمالات میں سے ایک پہلو میں آپ کو بتاؤں، آل رسول سے پیار بڑا شدید کرتے ہیں. یاد رکھ لیجئے. ریاض النظرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا حضرت فاروق اعظم کی حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت تھا. حضرت مولا علی شیر خدا، مشکل کشا، دماد مصطفیٰ، فوج دہرات، تاجدار حلقہ، مراد کل کفا، حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین سراجین شمسین قمرین شہدین رضی اللہ عنہما. آپ دونوں کے والد گرامی مولا علی فرماتے ہیں میں بستر میں سویا، آنکھ لگی تو لاگ کے مدینے آنے دینا. آواز کمزور نہیں کرنی. کہتے ہیں حضور میری خواب میں آئے، مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی میں آئے، خواب میں آ کر نماز پڑھائی. نماز کے بعد آپ نے چہرہ ہماری طرف کیا. فرمایا دروازے پر ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں کھجوروں کا ٹکڑا تھا، اس میں کھجوریں تھی. نبی پاک کو کہتی آپ کی بارگاہ میں لے کے آئی. حضور نے فرمایا آگے لے کے آؤ. ایک بندہ پکڑ کے لے کے آیا. نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوئے. آپ نے سب سے اپنے کرام کے ہاتھوں پر کھجوریں رکھنا شروع کر دی. مولا علی کہتے ہیں جب میری باری آئی مصطفیٰ نے فرمایا علی اپنا ہاتھ نہیں کرنا، منہ کھولو میں خود کھلاؤں گا. فرماتے ہیں میری زبان کھلی تو میرے منہ میں کھجور تھی اور بڑا لطف آ رہا تھا. میں اٹھا، میں نے کہا یہ خواب سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم کو بتانی ہے. آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں چلا گیا. حضرت فاروق اعظم فجر کی نماز کے لیے آئے، لیکن اس وقت میں آتے ہی تکبیر پڑی، جماعت کروا دی، سلام پھیرا. جملے پر غور کرنا، سمجھ آئے تو بولنا ورنہ نہیں. فرمایا آنے کا انداز بھی وہی جو مصطفیٰ کا، جماعت کرانے کا انداز بھی وہی جو مصطفیٰ کا، سلام پھیرنے کا انداز وہی جو مصطفیٰ کا، چہرہ موڑنے کا انداز وہی تھا جو میرے مصطفیٰ کا. نہیں بھائی نہیں، ابھی ہاتھ نہ نیچے ہو. فرمایا جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو ایک عورت کی آواز آئی کہ میں کھجوریں لے کے آئی. مولا علی کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا، وہی عورت تھی جو میرے خواب میں آئی تھی. فرماتے ہیں جب وہ ٹوکرا آیا، ٹوکرا وہی تھا جو خواب میں آیا. کھجوریں دیکھی تو وہی تھی جو خواب میں آئی. حضرت عمر ویسے ہی اٹھے اور ایک ایک چابی کے ہاتھ میں رکھنا شروع کر دیا. اور وہ محدث اعظم کے شہر میں بیٹھنے والے اب پوری تقریر کا نچوڑ ہے. فرمایا مولا علی کہتے ہیں جب عمر میرے پاس آئے مجھے کہا علی ہاتھ نہیں منہ کھولو میں خود کھلاؤں گا. ایک منٹ اگلا کی محبت کا امتحان ہے. فرماتے ہیں جب میں نے کھجور کھا لی میرا خواب
کے سپیکر چھوڑنے لگا ہوں. جو خوابوں میں جدا نہیں ہوتے وہ تیری کتابوں میں جدا کیسے ہو سکتے؟ جو خوابوں میں جدا نہیں ہوتے وہ تیرے خطابوں میں جدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آخر دعوانا ان الحمدللہ. بھائی ایک منٹ، آپ نے میرے پیچھے نہیں بھاگنا، میرے کو